ذات پات اور موجودہ دور کی ترجیحات۔ ذات برادری اور اونچے خاندان کا تصور ہمیشہ سے ہمارے جیسے معاشروں میں رائج رہا ہے، اگرچہ تمام اخلاقی یا مذہبی تعلیمات اس کی نفی کرتی ہیں اور ذاتی کردار و نیک نامی کو سپورٹ کرتی ہیں، مگر کیا کہیں کہ یہ چیزیں آج بھی کسی حد تک ہمارے گاؤں دیہات اور چھوٹے شہروں میں نافذ العمل ہیں۔ تاہم موجودہ دور میں تعلیم کے فروغ اور زرعی اراضی یا جائیدادوں کی تقسیم در تقسیم کے بعد ان فضولیات میں بڑی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ایسے پڑھے لکھے قابل نوجوانوں کو بالخصوص شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن کے باپ دادا کسی چودھری، ملک، وڈیرے یا سردار صاحب کے کام میں رہے ہوتے۔ اب چاہے انہیں وہ کام چھوڑے عرصہ بھی ہو گیا ہو، مگر بڑے لوگوں کی نالائق اور نکمی اولادیں ان کا جینا حرام کیے رکھتی۔ انہیں برے القابات سے پکارا جاتا اور آتے جاتے جملے کسے جاتے۔ اسی طرح کے ایک گاؤں سے ایک ذہین اور قابل لڑکا ہر جماعت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور بالآخر مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تعینات ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شہر میں بلا لیا۔ اس کی وہیں شہر میں ایک اچھے پڑھے لکھے خاندان میں شادی ہو جاتی ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے اسکول کالجوں میں پڑھنے لگتے ہیں۔ ایک دن اسے اپنے گاؤں کے زمینداروں کا ایک لڑکا نظر آتا ہے جو ٹرانسپورٹ دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا یہاں نیا ڈرائیور بھرتی ہوا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ انچارج کو اس کا خیال رکھنے کو کہتا ہے اور گھر جا کر اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ زمینداروں کا لڑکا اپنے ساتھی ڈرائیوروں کو بتاتا ہے کہ یار یہ افسر دراصل ہمارے ایک کمی کا بیٹا ہے، اور یہ کہ اس کے باپ دادا تو ہمارے کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور اسے دیکھو یہاں بڑا لاٹ صاحب بن کے گھوم رہا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کی ان باتوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اب کچھ ہی دنوں میں یہ بات اس افسر کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اسے یہ سن کر بہت برا لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ وہ ٹرانسپورٹ والوں کو کہتا ہے کہ میرے گھر کے لیے دیا گیا ڈرائیور تبدیل کر دیا جائے۔ یوں وہ زمیندار ڈرائیور اس کے گھر کی ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک دن وہ افسر اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈنر پر جاتا ہے۔ سردیوں کی رات اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ واپسی پر وہ ڈرائیور سے کہتا ہے، یار چودھری صاحب کسی جگہ سے سگریٹ تو پکڑو، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ ڈرائیور بیچارہ حیرانگی سے اسے دیکھتا ہے اور باہر نکل کر سگریٹ لاتا ہے۔ باہر شدید سردی ہے اور اسے گاڑی کا ماحول خوب گرم اور آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ مگر تھوڑی دیر میں اس افسر کا دوست کہتا ہے، یار آج کل مونگ پھلی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں کبھی اچھی کوالٹی کی ملتی ہی نہیں۔ اس پر وہ افسر ہنستا ہے اور کہتا ہے، یار تم شہری لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ویسے، لیکن خیر آج ہمارے ساتھ ہمارے چودھری صاحب موجود ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان کی گاؤں میں بہت زمینیں ہیں اور وسیع پیمانے پر فصلوں اور سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے۔ ہمارے زیادہ تر لوگ انہی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ ڈرائیور بیچارہ شرمندگی اور بیچارگی سے کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اب بارش بھی مزید تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک مارکیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ افسر کہتا ہے، جائیں چودھری صاحب وہ سامنے سے ہمارے دوست کے لیے اپنی جیسی اعلیٰ نسل کی مونگ پھلی لے کر آئیں تاکہ اسے مزہ ہی آ جائے۔ چودھری صاحب بیچارے بظاہر مسکراتے ہوئے باہر جاتے ہیں اور اچھی مونگ پھلیاں ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ رویے پر کوستے ہیں۔ خیر وہ افسر اور اس کا دوست اس زبردست موسم اور گرم گرم مونگ پھلیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعد میں افسر کا دوست اپنے گھر اترتے ہوئے کچھ پیسے اس ڈرائیور کو پکڑاتا ہے
اور اس کے کندھے پر تھپکی کی صورت میں شاباشی دیتا ہے۔ اب جیسے تیسے گاڑی چلا کر وہ ڈرائیور صاحب جی کو گھر پہنچاتا ہے، مگر اندر جانے سے پہلے ان سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ادھر وہ افسر تو اسی انتظار میں تھا، وہ اسے فوراً معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یار بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دیکھو یار، میری مانو تو جلد از جلد اپنی فیملی کو یہاں شہر میں شفٹ کر لو تاکہ تمہارے بچے پڑھ لکھ جائیں اور معاشرے میں آگے بڑھ سکیں۔ میں اس سلسلے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ زمیندار مشکور نظروں سے اس افسر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، سر جی، واقعی آپ بڑے آدمی ہیں۔ آپ کی توجہ اور قیمتی لمحات صرف کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔